بیان کر لو لیکن ویڈیو مناسب نہیں. حمد و ثنا اللہ کی، نعت و علا سرکار کی. حمد و ثنا اللہ کی، نعت و علا سرکار کی. معراج میں رفعت ملی، بلغ العلا بکمالہ. معراج میں رفعت ملی، بلغ العلا بکمالہ. مکے میں جب پیدا ہوئے، مکے میں جب پیدا ہوئے، بت منہ کے بل اوندے گیرے. مکے میں جب پیدا ہوئے، بت منہ کے بل اوندے گیرے. جبریل پھر آنے لگے، کشف الدجا بجمالہ. مکے میں جب پیدا ہوئے، بت منہ کے بل اوندے گیرے. مکے میں جب پیدا ہوئے، بت منہ کے بل اوندے گیرے. جبریل پھر آنے لگے، کشف الدجا بجمالہ. ایمان کی دعوت بھی دی، ایمان کی دعوت بھی دی، تکلیف بھی اس نے سہی. ایمان کی دعوت بھی دی، تکلیف بھی اس نے سہی. اور جس نے دعا دشمن کو دی، حسنت جمیع خصالہ. ایمان کی دعوت بھی دی، تکلیف بھی اس نے سہی. ایمان کی دعوت بھی دی، تکلیف بھی اس نے سہی. اور جس نے دعا دشمن کو دی، حسنت جمیع خصالہ. دی کی ہوا چلنے لگی، دی کی ہوا چلنے لگی، دل کی شمع جلنے لگی. دی کی ہوا چلنے لگی، دل کی شمع جلنے لگی. ہر ایک زباں کہنے لگی، صلو علیہ وآلہ. دی کی ہوا چلنے لگی، دل کی شمع جلنے لگی. دل کی شمع جلنے لگی، ہر ایک زباں کہنے لگی، صلو علیہ وآلہ. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے شاعر محترم نے فرمایا تھا کہ زمانے بیت گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں تشریف لے گئے تھے، آسمانوں میں اس کی خوشبو باقی نہیں گئی، اب بھی باقی. میں یہ بھی کہوں گا کہ آسمانوں میں تو خوشبو ہے ہی، زمین میں بھی خوشبو باقی، زمینوں میں بھی خوشبو کیسے باقی ہے وہ میں بتلانا چاہتا ہوں. آسمانوں میں تو خوشبو نہیں گئی، اور زمین میں بھی خوشبو جو ہے نہیں گئی، زمین میں بھی خوشبو باقی ہے. بلکہ آپ کی یہ مسجد مدینہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی خوشبو جو باقی ہے. سب سے میں اس کو بعد میں بتلاؤں کیسے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو کیا تحفہ لے کے آئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو تحفہ ملا تھا وہ 5 نماز. یعنی آپ اس کی اہمیت کو جو سوچیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام جو دیے، لیکن جبرائیل علیہ السلام وہ پیغام لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اور جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کرنے کا جو ارادہ فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلایا، اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے نماز کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. پہلے تو 50 نمازوں کا تحفہ جو عطا کیا گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر 3 نمازیں فرض تھی، وہ اس کی پابندی نہ کر سکی. آپ کی امت 50 نمازیں کیسے جن پڑے گی؟ آپ بارگاہ خداوندی میں جائیے اور تخفیف کی درخواست کیے. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور تخفیف کی جو درخواست کی تو 5 نمازیں کم ہو گئی. 50 کے بجائے کتنی رہ گئی؟ 43 رہ گئی. پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی نمازیں معاف ہو گئی؟ کہا 5 نمازیں معاف ہو گئی، 45 باقی رہی.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی زائد ہے، آپ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور تخفیف کی درخواست کی تو 5 نمازیں کم ہو گئی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ خداوندی میں بھیجتے رہے اور 5 نمازیں کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ آخر میں صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی، صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی نمازیں باقی؟ کہا 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ آپ پھر جائے بارگاہ خداوندی میں اور کچھ تخفیف کی جو درخواست کرے، 5 نمازیں بھی مائیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بار بار حاضر ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے میں نہیں جاتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سنت کو دیکھ رہے تھے کہ ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہو رہی، 5 نمازیں کم ہو رہی، 5 نمازیں جن کم ہو رہی۔ اب اگر کی مرتبہ جاتے اور درخواست کرتے تو 5 نمازیں بھی ختم ہو جاتی، تو امت کے لیے کیا تحفہ لے کے آتے؟ اتنا بڑا سفر، اتنا اونچا جو سفر، اور امت کے لیے کوئی ہدیہ لے کر کے نہ آئے تو امت تو گھاٹے میں رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر کے مزید تخفیف کی درخواست نہیں کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وحی آئی کہ یہ 5 نمازیں تم پر جو ہے فرض ہیں، آپ کی امت پر جو ہے 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ثواب میں پورا دوں گا، 50 نمازوں کا ثواب۔ نماز 50 کا، شروع میں کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50 نمازیں ہوئی تھی، تخفیف ہو کر کے کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی، لیکن عمل کے اعتبار سے تو 5 ہیں، ثواب کے اعتبار سے 50۔ اور اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بدل دی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو ایک نیکی کا ثواب ایک نیکی کے بقدر، لیکن اس دن سے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں نہیں، تمام نیک اعمال کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ میری نبی کی امت، یہ ہمارے لیے ہے، پہلی امتوں کے لیے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو ایک نیکی کا کم سے کم ثواب 10 گنا، کم سے کم ثواب 10 گنا۔ اس دن کیونکہ 5 نمازیں تھی، اس کا جب 10 گنا ثواب کرو گے تو کتنا 50 ہو جائے گا۔ 50 تو نمازوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام اعمال صالحہ کے ساتھ آپ قرآن کریم کی جو تلاوت کریں، ذکر کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ خیرات جو کریں، کم سے کم ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، 10 گنا۔ یہ گویا 2 تحفے، ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر کے آئے اور ثواب 50 نمازوں کا جو ملے گا جو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف نماز کے ساتھ یہ ثواب خاص نہیں بلکہ تمام عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا گیا۔ پہلی امتوں کا ثواب اتنا نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ثواب بہت زیادہ جو ہے نہیں بڑھا دیا گیا، بلکہ پھر بعد میں تو 700 گنا تک کر دیا۔ یہ تو کم سے کم ثواب ایک نیکی کا کتنا ہے؟ 10 گنا، اور زائد 700 بھی ہو سکتا ہے اور 7 لاکھ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرے گا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا، اس کو کم سے کم 700 گنا تو ثواب ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اور عطا فرمائیں۔ دیکھو یہ جو 2 عبادت، ایک تو بدنی عبادت ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب بدنی عبادتیں ہیں، اس میں تو کم سے کم ثواب کتنا؟ 10۔ آگے کی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو 7 کے بجائے 700، 10 کے بجائے جو ہے نا 700 یا 7000 تک جو ہے ثواب جو ہے دے سکتے ہیں۔ لیکن مال اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچہ کریں گے، اللہ کے راستے میں مال خرچہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر جو خرچہ کریں گے، مدرسے میں جو خرچہ جو کریں گے، یہ ہے اللہ کے راستے میں، یعنی غریب کو جو دو وہ غریب کو جو دو، لیکن اصل جو ہے اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ جو دینی کام ہے۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مسجد میں جو ہے کوئی مال خرچہ کریں گے، اسی طریقے پر اگر آپ مدرسے میں جو مال جو خرچہ جو کریں گے، مجاہدین پر مال جو خرچہ جو کریں گے، یہ سب اللہ کے جو ہے راستے ہیں۔ اللہ کے راستے میں اگر آپ مال کم خرچہ کریں گے تو کم سے کم ثواب ہے 700 نیکیاں تو ملیں گی، اور زائد کی کوئی حد نہیں۔
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس کا حال، مال خرچ کرنے کا حال ایسا ہے جیسے گیہوں کا ایک دانہ زمین میں ایک شخص نے بویا، ایک دانہ جو ہے نہیں بویا اور اس میں سے 7 بالیاں نکلی۔ کتنی بالیاں؟ 7 بالیاں، اور ہر بالی میں جو 100 جو ہے دانے ہیں، تو کتنے دانے ہو گئے؟ یہ مثال پیش کی اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ انسان ایک دانہ جو ہے زمین کے اندر جو ڈالتا ہے، ایک پودا نکلتا ہے، پھر اس میں سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں جو 100 جو دانے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر گیہوں کا دانہ اتنا ہو، لیکن بہت سے گیہوں ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک گیہوں سے کتنے دانے ملیں گے؟ ایک دانے کے عوض میں 700۔ آپ نے ایک دانہ زمین میں کھویا نہیں، کھویا یہ کھویا نہیں، ایک دانہ جو کھویا، لیکن اس کے عوض میں 700 دانے آپ کو جو ملیں گے۔ آپ کی جو ہے تجوری بھر جائے گی، آپ کی بوری جو بھر جائے گی۔ یہی حال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو کہ اللہ تعالیٰ جیسے کسان کو ایک دانے سے بہت سارے دانے جن عطا فرماتے، اسی طریقے پر اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرو گے تو بزرگوں اور بھائیوں کم سے کم ثواب تو 700 گنا ہے ہی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اور بڑھا دیں گے، اور بڑھا دیں گے۔ تو اس لیے بزرگوں اور بھائیوں یہ سب کی چیز کی برکت ہے، یہ معراج کی برکت، یہ معراج کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جو تشریف لے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں عطا کی گئی، پھر تخفیف کرنے کے بعد ثواب پورا کا پورا باقی رکھا، بلکہ تمام اعمال صالحہ کے بارے میں نبی کی امت کے لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ ایک نیکی کا کم سے کم ثواب 10 گنا، اور زائد کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ معراج کا تحفہ ہے، معراج کا جو تحفہ ہے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں یہ معراج کی خوشبو ہے جو آج تک مسجدوں کے اندر جو ہے نہیں باقی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کیا ہے؟ وہی معراج کے واقعے کی یاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں جو دی گئی تھی، آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور قیامت تک جو ہے مسجد میں 5 نمازیں جو ہے پڑھی جائیں گی۔ جہاں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں معراج کی خوشبو جو ہے نہیں باقی رہتی ہے، معراج کی خوشبو جو ہے ختم نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، مقولہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن، نماز یہ مومن کی معراج، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جسم اطہر کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں جو حاضر ہوئے، لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ بھی بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہا۔ اور کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ جب آپ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو قاعدے میں کیا پڑھتے ہو؟ تحیات، تحیات پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ یہ تحیات کیا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں معراج کے موقع پر پیش آئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو نذرانہ عبودیت پیش کیا۔ آپ کسی کے ہاں جائیں گے تو سلام کریں گے کہ نہیں کریں گے، یا ویسے ہی گھر میں گھس جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ نبوت، بارگاہ الہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر جو ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نذرانہ عبودیت پیش کیا اور کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، تمام قولی عبادت اللہ کے لیے۔ قولی دیکھو عبادتیں 3 ہیں، آپ زبان سے عبادت کریں گے، ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ سب یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت آپ کا کس سے ادا کر رہے ہیں؟ آنکھ سے، کان سے، زبان سے۔ تو عبادتیں جو ہوتی ہیں 3 طرح کی، ایک عبادت ہوتی ہے قولی یعنی زبان سے، دوسری عبادت ہوتی ہے بدن سے، آپ نماز پڑھتے ہیں
تو کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں جاتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی سلام پھیرتے ہیں، یہ سب، یہ آپ کا بدن ہل رہا ہے نہیں ہل رہا؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ نماز کون سی عبادت؟ بدنی عبادت۔ اور تیسری عبادت مالی ہے، زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات جو کرتے ہیں، یہ کون سی عبادت؟ مالی عبادت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نذرانہ عبودیت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی ہم جو عبادت کرتے ہیں، چاہے نماز کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، یا ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی شکل، یہ تمام عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نذرانہ عبودیت پیش کیا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ معنی یاد رکھو تو تم نماز کے اخیر میں کہاں پہنچ جاؤ گے؟ معراج میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ نبی کا کلام ہے جو اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوتے وقت آپ نے فرمایا تھا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، اللہ کی طرف سے جواب۔ آپ اگر کسی کو سلام کریں گے تو وہ سامنے والا جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نذرانہ عبودیت پیش کیا، کیوں السلام علیکم اللہ تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو سلام نہیں کر سکتے؟ السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو۔ ارے اللہ تعالیٰ تو سلامتی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سالم ہے، اللہ تعالیٰ نقصانوں سے پاک ہے، عیوب سے پاک، اس لیے اللہ کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، السلام علی اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شروع میں ہم نماز پڑھتے تھے تو التحیات میں کیا کہتے تھے؟ السلام علی اللہ قبل عبادہ، السلام علی اللہ قبل عبادہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام فلاں، السلام فلاں، اس طرح کہا کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو سلام، اللہ تعالیٰ سلام ہے، اللہ کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ تو سلامتی دینے والا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح جو ہے نا تحیات پڑھا کرو۔ نماز میں تحیات کی جگہ پر پہلے کیا پڑھتے تھے صحابہ؟ السلام علی اللہ قبل عبادہ، السلام علی جبرائیل، السلام فلاں، السلام فلاں، السلام فلاں، اس طرح جو کہا کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا کہ نہیں، السلام علی اللہ کہنا صحیح نہیں، اللہ کے لیے سلامتی کی دعا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، جو خدا مصیبت میں مبتلا، خدا کیسا جو ہے نا، جو خدا سلامتی کا محتاج ہو، ہماری دعاؤں کا محتاج ہو، خدا ہو سکتا ہے؟ نبی نے منع فرما دیا کہ ایسا نہیں کرو، بلکہ یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ السلام علیک یا ایھا النبی، سلام ہے آپ پر اے نبی، السلام علیک، سلام ہے آپ پر اے نبی۔ بہت سے بچے ہوتے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر، یہ تو دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کہیں گے کسی سے درخواست کریں گے کہ سلام ہو تجھ پر؟ ارے اس کا ترجمہ کرو مبتدا خبر کے اعتبار سے، السلام علیکہ، سلام ہے آپ پر، سلام، اور مضبوطی ہے کہ نہیں؟ یہ سلام ہو، ایک تو یہ وعدہ ہوا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامت ہے، اور اگر سلام ہے، یہ تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے درخواست کریں گے کہ سلام ہو، اور نبی کو سلامی سے اللہ نے تو ڈائریکٹ جو ہے سلام کی خوشخبری دے دی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہے آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہے، اللہ کی برکت۔ کتنی ساری دعائیں، ایک دعا نہیں ہے، 3 دعائیں۔ السلام علیکہ، سلام ہے آپ پر اے نبی، ایک دعا ہو گئی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت، 2، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت،
3 دعائیں، اور بلکہ برکت تو جمع ہے، برکتیں کتنی ساری برکتیں، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ یہ اللہ کا کلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہے آپ پر۔ کیا ترجمہ کرو گے؟ سلام ہو آپ پر یا سلام ہے؟ سلام ہے، فرق سمجھنا ہی نہیں سمجھنا ہے۔ سلام ہو اللہ تعالیٰ کسی سے کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں کہ سلام ہو، علیہ سلامتی بھیجنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، تو کس سے درخواست کریں گے؟ یہ ترجمہ غلط۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ سلام ہے آپ پر، سلام ہے آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مجھے تو سلام پہنچ گیا، مجھے تو سلام پہنچ گیا، رحمتوں اور مغفرتوں کا میں مستحق ہو گیا، لیکن میری امت رہ گئی، میری امت رہ گئی، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ، سلام ہے آپ پر۔ علماء بیٹھے ہوئے علیکم نہیں ہے، علیکہ ہے، ایک پر، یعنی آپ پر، جو سامنے ہے، جو مخاطب ہے، اسی پر جو سلام۔ امت تو تھی نہیں، معراج میں امت نہیں تھی، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، اور سلام کس پر آ رہا ہے؟ نبی کی ذات پر۔ تو نبی نے سوچا اوہو میری امت رہ گئی، میری امت کا کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہے مجھ پر اور تمام نیک بندوں پر۔ السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہے ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، نیک بندوں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ بن مسعود سے جن کہا کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو جتنے بھی زمین و آسمان میں نیک بندے ہیں اس کو سلام پہنچتا ہے، تمام، یعنی صرف امت محمدیہ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتا ہے کہ سلام ہے ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، تو زمین و آسمان میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو سلام پہنچتا ہے، ان کو سلام جو پہنچتا ہے، یعنی تمام مسلمانوں کو سلام پہنچتا ہے، نبی کی امت کو جو پہنچتا ہے، اور سابقہ امتوں کو بھی پہنچتا ہے، سابقہ امتوں میں جو نیک ہے ان کو بھی پہنچتا ہے، فرشتوں کو بھی پہنچتا ہے، جنات کو پہنچتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں جو عقل اور شعور رکھنے والی ہے، آج مخلوق شعور نہیں ہے، جیسے درخت ہیں، پتھر ہیں، شعور نہیں، اتنا شعور نہیں ہے کہ ان کو مکلف بنایا جا سکے، لیکن بہت سی مخلوقات وہ ہیں جو عقل و شعور رکھتی ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، جناتوں کو بھی عقل و شعور جو عطا کیا، جیسے انسان کو عقل و شعور سے جو ہے تو جتنے بھی جو ہے نیک بندے ہیں زمین و آسمان میں سب کو جو ہے سلام پہنچے۔ یہ جملہ بڑھا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس محفل میں شامل کر لیا، اس محفل میں شامل کر دیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہیں گے، اور اس کے معنی اگر آپ سمجھو گے اور اس کلام کے پس منظر کو آپ دیکھو گے تو فوراً ذہن جائے گا نہیں جائے گا معراج کے واقعے کی طرف، معراج کے واقعے کی طرف۔ تو آسمان میں تو خوشبو باقی ہے، زمین میں بھی سے خوشبو نہیں گئی اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ تو مکالمہ ہوا معراج کا۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کلمہ شہادت بڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ بڑھا کر کے تشہد بنا دیا، اتحیات کے اندر رکھ دیا، تاکہ وہ معراج کا جو واقعہ ہے اس تشہد کو پڑھتے وقت ذہن کے اندر رہے، اور یہ ہماری جو تمام بھاگ دوڑ ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان سب کا خلاصہ ہے کلمہ شہادت۔ اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول، اس کے بندے اور اس کے رسول۔ یہ اسلام کا جو خلاصہ ہے، تو اتنا شاندار جو تشہد ہے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیشہ میرا تو حال یہ ہے کہ جب اتحیات پڑھتا ہوں تو فوراً ذہن جاتا ہے معراج کے واقعے کی طرف۔ تو یہ معراج کا جو تحفہ ہے، مجھے کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے نماز کی پابندی کر لی، آپ نے نماز کی پابندی کر لی اور اچھے طریقے پر نماز پڑھی، تو انشاءاللہ آپ کے دوسرے دینی کام بھی جو سنور جائیں گے، وہ بھی آسان ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے آپ کے گھروں میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کو اہل و عیال میں، آپ کے جان و مال میں برکت عطا فرمائیں، جان و مال میں برکت جو عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس میں سب کچھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو جب ہم نماز کے آخر میں سلامتی کی دعا کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ السلام علینا وعلی عبادہ اللہ الصالحین کہتا ہے تو زمین و آسمان میں جتنے بھی نیک بندے ہیں سب کو سلام پہنچتا ہے۔ تو نماز تو ہم یہاں پڑھیں گے، ہمارے گھر میں جو رہ رہے ہیں ان کو بھی سلام پہنچے گا، ان کو بھی سلامتی نصیب ہوگی، عافیت نصیب ہوگی، راحت ملے گی۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، اور نماز اچھے طریقے پر پڑھو۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو اچھے طریقے پر پڑھنا ہے۔ بہت سے حضرات ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے جو ہے قرات صحیح نہیں ہوتی ہے، تحیات صحیح نہیں پڑھتے ہیں، دعائے قنوت صحیح طریقے پر یاد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں علماء کرام موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس علماء کو بھیج دیا، ان سے رجوع کیجئے اور اپنی نماز کو صحیح کیجئے۔ دیکھو، چاہے انسان 70 سال کا ہو جائے لیکن سیکھنے میں کسی سے آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ کرام ہوتے جو 60 سال میں مسلمان ہوئے، 70 سال میں مسلمان ہوئے، 80 سال میں جو مسلمان ہوئے، ارے بعض تو 120 سال کے اندر جو مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے بھی تو نماز پڑھنا شروع کیا کہ نہیں کیا؟ نماز سیکھی ہوگی کہ نہیں سیکھی ہوگی؟ تو بڑھاپے میں بھی اگر آپ جو سیکھیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، اور اس میں آر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ سمجھیے کہ پڑھنا اور پڑھانا اور سیکھنا تو بچوں کا کام ہے، ہمارا کام تو جو ہے نہیں باتیں بنانا اور لوگوں کو جو ڈانٹنا۔ یہ ارے بزرگ اور بھائیو، نماز صحیح کرنے کی جو فکر کرو، اللہ تعالی ہم سب کو نماز صحیح طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گھروں میں سلامتی نازل فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہماری روزی میں وسعت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس مسجد میں اور اس محلے میں اللہ تعالی خوب خیر و برکت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کوئی پروگرام ہے بھائی؟ دعا کر لیں، ہمارا وقت بھی ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب، اصل تو آیا ہوں یہاں حکیم صاحب کو بتلانے کے لیے، تو وقت تھا تو آپ کی خدمت حاضر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ مغفرتوں سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں عافیت عطا فرما، ہمارے گھروں میں اور بیوی بچوں میں عافیت جو ہے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے اور عذابوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آج پوری دنیا میں دجالی فتنے پھیل گئے، ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری موجودہ نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والی نسلوں میں جو حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، بھلائی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی میں وسعت عطا فرما، ہم سب کے لیے حلال روزی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں یا ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں یا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ ہم طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ
عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو، صدقات و خیرات کو جو ہم قبول فرما، اور ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھے طریقے پر کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما، گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیوی کے حقوق ادا کرنے کی، بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کا داعی اور خادم بنا دے، ہمیں دین کا داعی اور خادم بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں طلب کی تھی وہ تمام کی تمام بھلائیاں ہم طلب کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے پناہ مانگی تھی ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔